बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बचपन में एक खेल खेला जाता था, मुझे उस खेल का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके चंद अशार ज़रूर पता हैं। वो अशार क्या थे कि अंडेरी गंडेरी मीठा रस ठा ठू ठी ठस। अब ये जो मैंने आपको इशार बताया ना, यकीनन आपको उस गेम का नाम पता होगा, पर मुझे याद नहीं है। अब इस अशार का बिल्कुल इसका अगर आप अहवाल देखें ना, अब उस टाइम पर तो ये एक खेल था, अभी भी खेल होगा, यकीनन खेलते होंगे बच्चे। अब उस टाइम पर अगर ये खेल था, ये सिर्फ एक खेल है, तो इसका मफ़हूम जो है ना वो अब जाके समझ में आ रहा है। इसका मफ़हूम मौजूदा सूरत हाल से मुकम्मल मैच करता है। वो इसका मफ़हूम क्या, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा उसके बाद। इसके अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का अटक जेल से कारकुनान के नाम एक अहम पैगाम आया, उस पैगाम को आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आ जाता हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ पे। वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज से गुज़िश्ता कोई 10 से 12 दिन पहले, या शायद उससे भी पहले, मैं एक आपको कह चुका था कि जब नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट उड़ाएगी ना, जो कि उड़ाने जा रही है, जब वो तरमीम उड़ाएगी उसी के साथ साथ मरीम नवाज़ और ये जितने भी PDM CDM के ना टुकड़ों टुकड़ों में ये रवाना होना शुरू हो जाएंगे अपने आबाई गाँव। तो वही कुछ सूरत हाल अब देखने में आ रही है। अब उसकी पिक्चर अब क्लियर होती जा रही है। वो ये कि आज मरीम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब दोनों दोबारा रवाना हो रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब अभी तो आए थे, यानी कि वो आए हैं, उन्होंने अहम मुलाकातें की हैं, कुछ अहम मुलाकातें की हैं, और वो मुलाकात करने के बाद उन्हें फ़ौरी वापसी जाना पड़ रहा है। हालांकि उन्हें वापसी जाना नहीं था, क्योंकि उनके आने का मकसद ये था कि वो आके नवाज़ शरीफ साहब का इस्तकबाल करेंगे। अब वो इस्तकबाल करने के बजाय दोबारा दौड़ लगा लिए। अब वो इसका क्या मतलब है कि कोई ख़ास पैगाम वो लेके जा रहे हैं। और इस पैगाम के साथ साथ ना एक दिलचस्प चीज़ और है जो देखने में आई है अभी 11th आवर में आज ही, के जावेद लतीफ़ साहब जो कि डटे हुए थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ आएंगे। जिस तरह से दूसरे पटवारी, दीगर पटवारी डटे हुए थे, इस तरह वो भी डटे हुए थे, लेकिन उनकी कुछ ज़्यादा यूँ सुनी जा रही थी क्योंकि वो नवाज़ शरीफ साहब से थोड़े से ज़्यादा करीब हैं, तो इसलिए थोड़ी उनकी ज़्यादा सुनी जा रही थी। अब आज उन्होंने जो बयान दिया है ना, जो शुरू में मैंने एक अशार पढ़ा था, तो उसको बिल्कुल कंपेयर कर लें इनके साथ, इनकी स्टेटमेंट के साथ, तो ये उसके बिल्कुल तशबीह दी गई है। खैर, अब ये भागने का सिलसिला इसलिए शुरू हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम ख़त्म कर दी थी, और अब आज जिन के भी केसेस थे वो तमाम केसेस खुल चुके हैं, रेफरेंस दायर करने वाले हैं, क्योंकि सब एक्टिव हो गए हैं। और आने वाले दिनों में आपको एक चीज़ और नज़र आएगी, इनके भागने की वजह ये भी है कि मैं एक ब्रैकेट में चीज़ डाल दूँ कि नैब में अहम तैनातियाँ होंगी, उस नैब के अंदर कुछ अहम तैनातियाँ होंगी। तो ये शायद ये पैगाम लेके जा रहे हैं कि मियाँ साहब हुण ना आई। तो इनको चाहिए था कि जब इनके दौरे हुकूमत था, 16 महीने इन्होंने अपने हुकूमत पे काबिज़ रहे, तो ये उस दौरान क्यों नहीं लेकर आए? उस दौरान ये चाहते तो ये ऐसे कवानीन बना सकते थे। वैसे भी 53 बनाए थे ना, कोरम पूरा नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने 48 घंटों के अंदर 53 कानून बनाए। उस 53 कानून में एक भी नवाज़ शरीफ साहब के लिए नहीं था, ना इस कौम के लिए था। अव्वल तो कौम के लिए तो कुछ था ही नहीं। रहा सवाल नवाज़ शरीफ साहब के लिए, ये चाहते तो कोई एक कानून बना देते, कुछ तो ऐसा कर देते। इवन कि ऐसा कर देते कि आप नैब को ही ख़त्म कर देते। आप कहते हैं ना कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, बिल्कुल करता है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में हूँ आप लोगों के स्टेटमेंट पे कि नैब एक पॉलिटिकलाइज्ड इदारा बन चुका है। यानी कि मुझे उससे नफ़रत है तो मैं उसको इसके लिए इस्तेमाल कर लूँ, मुझे इससे नफ़रत है तो मैं उसको इसके लिए इस्तेमाल कर लूँ। इस तरह नहीं होना चाहिए। उसे इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। खैर, अब आप आए थे तो आप नैब को ख़त्म कर देते, लेकिन आपने नैब को ख़त्म नहीं किया, उसे जारी रखा। केसेस तो ख़त्म कर लिए सिवाय नैब के, और नवाज़ शरीफ के वापसी आने की। अब नवाज़ शरीफ साहब वापसी, ये नहीं कि वो आना नहीं चाहते थे, उनका दिल था आने का। ऐसा भी नहीं कि मरीम नवाज़ नहीं चाहती थी, मरीम नवाज़ भी चाहती थी कि मेरे वालिद साहब मुल्क में आए, दोबारा पाकिस्तान है। रुकावट कौन थे? रुकावट सिर्फ 2 थे, एक आसिफ अली जरदारी साहब और एक शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ, क्योंकि वो वापसी आना उनकी ये अलामत थी कि ये जो बैठे हुए शख्स हैं ना शहबाज शरीफ साहब, ये उठेंगे, तो इसीलिए वो नहीं। और दूसरा आ जाए आसिफ जरदारी साहब पे, तो आसिफ जरदारी साहब कहते थे कि तुम्हें वज़ीर आज़म किसने बनाया? शहबाज शरीफ साहब उंगली करते थे आपने, तो कहते थे बस मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए। खैर, ये इन दोनों की कट जोड़ था। उसके अलावा नैब तरमीम क्या थी? NRO 2 था। वो NRO 2 एक तो साबिक़ आर्मी चीफ जो थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी और PDM की इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मुलाकात होती रहती थी। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होते यानी कि इस चीज़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ कि इमरान खान साहब को घर भेजना है, और वही हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो इमरान खान ने अपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ना, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं वो लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा वो मैं बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जब ये बाजवा साहब रिटायर हो गए, तो उन्होंने कुछ चीज़ें ख़ुद भी तो कबूल कर ली हैं, और जब उन्होंने ख़ुद कबूल कर ली तो बात ही ख़त्म हो गई।
آج اپنے اسی چیز پہ جو میں بات کر رہا تھا، اب ان کے گٹھ جوڑ سے کہ عمران خان کو ہٹانا ہے اور ہمیں لانا ہے اور ہمارے کیسز ختم کروانے ہیں، وہ ہوا، وہ آپ کو دکھا، نیب ترامیم میں دکھا، باقی دیگر چیزوں میں بھی آپ کو دکھا۔ خیر اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب بڑے ماہر معاشیات جو کہ پاکستان کی اکنامی کو بالکل ٹھیک کرنے آئے تھے، ٹریک پر لے جانے آئے تھے، اس طرح سے انہیں لایا گیا لاہور لشکر کے ساتھ، جیسے کوئی شہزادہ پرنس آ رہے ہیں، اور انہیں اس لیے لایا گیا کہ ان کے کیسز بھی معاف کر دیے گئے، سب کچھ معاف کر دیا گیا، سینیٹر بنا دیا گیا، اس کے بعد وزیر خزانہ بن گیا، اور وزیر خزانہ بن کے انہوں نے ایسا کدو پہ تیر مارا کہ پاکستان کو بقول ان کے کہ IMF نے ہمیں ناک رگڑنے پہ مجبور کر دیا، گھٹنوں پہ لا کے رگڑ دیا، لیکن پھر بھی ہمیں قسط نہیں دے رہا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وزیر خزانہ صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا تھا۔ آپ نے اکنامی کی اینٹ سے اینٹ بجائی، زرداری صاحب نے تو خالی بولا تھا، بول کے وہ بھاگ گئے تھے، آپ نے عملاً کر کے دکھایا، اس اکنامی کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور رفو چکر ہو گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ابھی تک ان کا کوئی خبر نہیں ہے، غالباً چھپے ہوئے ہوں گے اور پتہ ہے کیا فیس کرنا، اب کس منہ سے آئیں گے۔ چلیں اب آ بھی گئے تو کیا ابھی وزیر خزانہ کے طور پر آئیں گے کہ انہیں وزیر بیت الخلا بنا دیا جائے؟ میرے خیال ہے یہ اس میں بھی ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں ٹیشو کی عادت ہوگی۔ چینج کریں ٹاپک، آگے نکلتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب نے کیا کہا؟ جاوید لطیف صاحب نے جو کہا ہے وہ میں تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ہنسیں اور سر دھنیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا روایتی استقبال نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ آ بھی رہے ہیں، کیونکہ ہم تو اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے۔ آپ ڈاماڈول کر رہے ہیں کہ آئیں گے نہیں آئیں گے، اس طرح آئیں گے ویسے آئیں گے، ٹرک پر آئیں گے، جہاز میں آئیں گے، بتی والی گاڑی میں آئیں گے۔ ہم اپنی طرف سے کلیئر ہیں، آپ کنفیوز ہیں، تو پہلے آپ کلیئر ہو جائیں، ہمیں کلیئر نہ کریں۔ آگے چلیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جلوس سے لوگ ڈسٹرب ہوں، ایمبولنسز کو مسئلہ ہو، اکتوبر میں شادیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے، وہ لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے، اس لیے ہم لوگوں کو ایئرپورٹ آنے کا نہیں کہیں گے بلکہ مینار پاکستان جلسے میں بلائیں گے۔ سن لیا، یعنی کہ بات اب آ گئی ہے شادیوں تک کہ نواز شریف صاحب جب واپسی آ رہے ہیں تو اس میں کافی رکاوٹیں ہوں گی، ٹریفک جام ہوگا، اور شادیوں کا سیزن بھی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ایمبولنسز بھی اپنے راستے میں رک جائیں اور یعنی کہ عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تو اس لیے میاں صاحب ڈائریکٹ عوام مینار پاکستان آئیں گے اور وہیں پر ہی آپ سے خطاب کر لیں گے، تو آپ لہٰذا وہاں آ جائیے گا۔ یہ نہیں بول رہے ہیں، یہ پارٹی لیڈرشپ بیٹھی ہے اور انہوں نے سمجھایا ہے میاں صاحب کو، مریم کو بھی، کہ دیکھیں اس سے پہلے آپ نے ایک GT روڈ کا ایکسپیرینس کیا ہے، آپ آئے تھے، آپ جب آئے تب کتنے لوگ باہر نکلے، آپ نے شکوہ کیا تھا نا، ایون کہ آپ کا بھائی شہباز شریف صاحب وہ تک ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے تھے۔ پھر یہ کروڑوں لوگوں کی تو بات دور کی ہے، کروڑوں تو میں بہت دور چلا گیا، لاکھوں میں ہی آ جاتا ہوں، تو یہ لاکھوں کی بات تو بہت دور کی ہے۔ یہ خود کو بے نظیر بھٹو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو۔ اب انہیں کوئی عقل کے اندھوں کو سمجھائے کہ ہر کوئی بھٹو نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ ہو گئی، ہر کوئی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں ہوتی، یہ دوسری بات ہو گئی، ہر کوئی عمران خان نہیں ہوتا جس کے نام پہ پابندی، جس کے نام سے ان سب کی کانپیں ٹانگتی ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ وہ جیل میں ہے، وہ شخص اب بھی جیل میں ہے اور ان کی اب بھی ٹانگیں کانپتی، وہ کیوں؟ کیونکہ ان کا بیانیہ یہ ہے نواز شریف صاحب کا کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو تو جیل میں ڈال دیا، مجھے ایسا کوئی ثبوت دیں کہ اس کی پارٹی الیکشن نہیں لڑے گی۔ اب یہ یعنی کہ ان کا تو شروع سے وتیرہ رہا ہے، کیونکہ یہ دو چیزوں پہ چلیں، آج شروع سے لے کے آج تک، جب تک میں نے ہوش سنبھالا اور میں نے انہیں دیکھا ہے، ایک دوائی دوسری گارنٹی، اس کے علاوہ یہ کسی چیز پہ نہیں چلتے۔ خیر، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر GT روڈ پہ جب یہ نکلے تو ہمیں تو لگا تھا کہ لاہور لشکر اتنا بڑا ہوگا کہ گاڑیوں کی سپیڈ جو بالکل سلو ہوگی، کوئی 20 کی سپیڈ سے جا رہے ہوں گے، یا پھر کوئی چلیں 35-30 لگا لیں، چلیں 20 چھوڑیں 30 لگا لیں، چلیں 30 بھی چھوڑیں 50 لگا لیں کہ 50 کی سپیڈ سے جا رہے ہوں گے۔ نہیں، وہ گاڑی 100 سے اوپر کی سپیڈ پہ جا رہی تھی، ایون کہ اس میں ایک بچے کو بھی کچلتے ہوئے نکل گئی تھی، اتنی سپیڈ میں جا رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ عوام ہی نہیں تھی، عوام یہ سمجھ نہیں پا رہے، ان کی عقلوں میں نہیں آ رہا کہ عوام انہیں رد کر چکی ہے۔ عوام کا بھروسہ صرف ایک پر ہے، عوام جسے دیکھنا چاہتی ہے نا، جسے لانا چاہتی ہے، جسے منتخب کرنا چاہتی ہے، جس کی عوام کے دلوں میں جس کی محبت ہے، وہ شخص اس ٹائم قیدی نمبر 804 اٹک جیل کے اندر بیرک نمبر 3 کے اندر موجود ہے۔ اب یہ چیز ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی، سب کے سمجھ میں نہیں آ رہی، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہو جائیں یا پھر کوئی بھی ہو، ان کے کسی کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا تو کیا آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ماضی میں بھی ہم نے یہی تجربے کیے نا، تو نیا تجربہ کس طرح کیا جائے، اب تجربہ کس طرح کریں گے؟ آپ نے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا،
آپشن اگر چھوڑتے تو آپ تجربے کے لیے لائق بھی ہوتے. اب وہ تجربے کی بات میں یوں کر رہا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب تھے, پیچھے پی ڈی ایم بنی. ابھی پی ڈی ایم اگر حکومت میں آئی, اس میں بہتر یہ ہوتا کہ کوئی ایک پارٹی نہ ہوتی, کوئی ایک پارٹی آپ ہٹا دیتے, باقی جیسے 13 پارٹیاں تھیں تو آپ 12 پارٹیاں کر لیتے, ایک پارٹی کو سیف سائڈ رکھ لیتے. تو یہ آپ کی جو ایک پارٹی ہے نا, یہ کہلاتی ہے کہ سیف پوائنٹ. لیکن نہیں, باجوہ صاحب نے ایک کام بڑا کمال کا کیا کہ انہوں نے ایک تو عمران خان صاحب کا جیل, یہ تو ہو گئی ایک چیز کامن سی بات ہے. دوسرا وہ فائز کیس میں بھی ان پہ یہی آئے گا, جو انہوں نے کیس فائل کیا تھا وہ ہو گئے. اور آئی ایس آئی کے جو ہیڈ تھے فیض حمید صاحب, ان کے کیے دھرے پہ ان کو ہو گیا. چلیں یہ تو ایک چیپٹر ہی الگ ہے نا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک چیز اور کمال کی کر دی, انہوں نے بولا پیچھے پیچھے کچھ بچنا ہی نہیں چاہیے, سب کو ملاؤ, بٹھاؤ, ایک ساتھ دھکا دو, اب لڑو کہ کس کی حکومت. یہ زرداری صاحب کیوں خفا ہیں؟ زرداری صاحب اس لیے خفا ہیں کیونکہ زرداری صاحب کہتے ہیں بھائی پی ٹی آئی کی حکومت آئی, ہم نے بگایا, دوبارہ ہم نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی, اس میں میں نے وزیر اعظم بنایا شہباز شریف کو, یعنی کہ نون لیگ کو. تو یعنی کہ اب نون لیگ آ گئی, تو اگلا نمبر کس کا آنا تھا؟ پیپلز پارٹی کا. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کی جا رہی. تو پیپلز پارٹی کو کس نے کہا تھا یہ کرنے کو؟ جس نے کہا تھا کیا وہ شخص موجود ہیں؟ ان کو ایکسٹینشن ملی تھی, آپ لوگوں نے ہی دی تھی نا, اور اس کے بعد وہ ایکسٹینشن ختم ہو گئی. تو اب کس چیز کا گلہ شکوہ؟ یعنی کہ جس سے جو ڈیل کی تھی نا, وہ سب ملیہ میٹ ہو گیا. کیونکہ نہ یہ رہے اور نہ جس سے معاہدہ کیا, جس سے ڈیل کی, نہ وہ رہا, کوئی بھی نہیں رہا. اب سب ایک بند گلی میں پھنس گئے, ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں, کیا کروں کیا کروں کیا کروں. تو اب آپ شکلیں ہی دیکھتے رہیں. اچھا جی, آ جائیں جی. چیئرمین تحریک انصاف کا جو پیغام آیا ہے کارکنان کے نام, وہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کر دیتا ہوں. میرے پاکستانیوں, تمام گھٹیا حربوں کی ناکامی کے بعد اربوں روپے لگا کر سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مہم کو بھی آپ سب نے اپنے جذبے سے شکست دینی ہے. لیکن آپ لوگوں نے میرے اور پاکستان کے لیے خاموش نہیں ہونا. آپ نے پاکستان اور میری جنگ لڑتے رہنا ہے, نہ ڈرنا ہے, نہ جھکنا ہے, اور نہ ہی مایوس ہونا ہے, نہ گھبرانا ہے, اور نہ ہی خاموش ہونا ہے. پاکستان کے دشمنوں کے خلاف آواز بلند رکھنی ہے. انشاءاللہ اللہ مجھے ضرور سرخرو کرے گا اور فتح حق کی ہوگی. یہ تھا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا پیغام, جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا. اس کے علاوہ آخر میں جاتے تھے ایک چیز اور کہہ دوں کہ ورلڈ کپ کا بھی ایک اینتھم سانگ آیا ہے, جس پر شعیب اختر صاحب نے ایک دلچسپ طنز کی ہے. وہ کیا کہا ہے ذرا میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں. کہا کس نے تھا ان کو بنانے کے لیے, تم عقل کے اندھے ہو, بہرے ہو, گونگے ہو, کیا ہو. او یہ گانا پہلے سمجھا تو دو ہے کیا. او مجھ سے گوا لیتے, میں گا دیتا تمہارے لیے. او اتنا پھدو گانا, اتنا عجیب گانا. یہ تھے شعیب اختر صاحب کی سخت تنقید اس اینتھم کے اوپر ورلڈ کپ کے. اور اس کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں ہیں, وہ آپ کے ساتھ آنے والے ویلاگ میں شیئر کروں. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.